بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہماری تازہ ترین ویڈیو سے جڑے رہیں۔ ناظرین، آج 21 جون 2025 کو ایران نے اسرائیل کے شمالی شہروں پر ڈرونز کے ساتھ ایک بڑا حملہ کیا ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ حملہ اتنا شدید ہے کہ اسرائیل کے نئے دفاعی نظام بھی اسے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس حملے نے خطے میں ایک نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے اور عالمی سطح پر تشویش بڑھا دی ہے۔ ایران نے تل اویو اور حیفا کے علاوہ اسرائیل کے شمالی شہروں کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیلی شہری پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیران کن طور پر ایران کے تمام ڈرونز اپنے اہداف پر بالکل درست طریقے سے ہٹ ہوئے ہیں جس سے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ یہ حملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر لی ہے۔ پہلے ایران کے ڈرونز اکثر اسرائیلی دفاعی نظاموں کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن اب وہ آسانی سے ان نظاموں کو عبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے حال ہی میں اپنے دفاعی نظاموں کو اپ گریڈ کیا تھا، لیکن ایران کے ڈرون حملے نے ان کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اگر اسرائیل اپنے دفاعی نظاموں پر انحصار نہیں کر سکتا تو اسے مستقبل میں مزید بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران نے اسرائیلی دفاعی نظاموں کو ہیک کر لیا ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انہیں ناکارہ بنا سکتی ہے۔ آیت اللہ خامنی نے اس حملے کے ذریعے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ ایران اب کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے ایران کے پاس اتنی فوجی صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکے۔ ایران نے یہ حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب اسرائیل غزہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ناظرین، اس حملے کے بعد امریکہ نے اپنے B-2 بمبارڈ طیارے مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کر دیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اس کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ آیت اللہ خامنی نے اپنے 3 جانشینوں کا اعلان کیا ہے جنہیں انہوں نے ہدایت دی ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس جنگ کو جاری رکھیں اور ایران کے مفادات کا تحفظ کریں۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آیت اللہ کو خدشہ ہے کہ انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم ناظرین، یہ بھی ایک مضبوط پیغام ہے کہ ایران کا عزم غیر متزلزل ہے اور وہ کسی بھی صورتحال میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ جنگ ایران کے لیے بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ایران کو خدشہ ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں شکست کھاتا ہے تو اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ میں لڑ رہا ہے اور اس نے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قیاس ارائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ وقت حاصل کر رہے ہیں اور ایران کے کمزور پوائنٹس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کو ختم کر سکیں۔ اسی طرح شمالی کوریا نے بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ہے جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اگر شمالی کوریا اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ حزب اللہ اور حماس نے بھی ایران کے حملے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے دفاعی نظاموں کی خامیوں کو بے نقاب کرنے میں ایران کی بہت مدد کی، جس سے ایران کو اپنے ڈرون حملوں میں کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، اس حملے نے خطے میں ایک نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے اور عالمی سطح پر تشویش بہت حد تک بڑھا دی ہے۔
یہ ایک خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ عالمی برادری اس صورتحال کو سنجیدگی سے لے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اقدامات کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جنگ ایک عالمی تباہی میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔